آپ اسد جہاں سلام پیش کر رہے تھے۔ مومن کرام، آج 9 محرم الحرام شب عاشورہ ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ایک دعا کے ساتھ آغا صاحب کو بلاؤں گا، دعا کریں خداوند تعالیٰ علی اکبر کے صدقے میں جو جوان علی اکبر پہ قربان ہو گئے، جو جوان حضرت زینب پہ قربان ہو گئے، ہمارے جتنے بھی شیعہ لاپتہ عزادار اسیر ہیں وہ جلد سے جلد خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب کریں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اشعار کا جواب دیتے ہوئے استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فاتح فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَجَزَاءُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بیت محمد والے۔ عزاداران محترم، شب عاشورہ ہے اور آج کی شب ایک شب کا مہمان رہ گیا ہے، سیدہ کا لال۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ بہرحال ہم ان چند دنوں میں جمع ہوتے اور اس مقصد کا ذکر کرتے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ نہیں پتا کہ ہم لوگ کتنا یہ بیان کر پائے یا نہیں کر پائے، حق تو خیر کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک قدم انسان ضرور آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان ایک قدم بھی بڑھ جائے خداوند متعال کی طرف، حدیث قدسی ہے، پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں۔ عزاداری سید الشہداء بھی خدا کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے، کیونکہ یہاں پر
ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں جس کا خود خداوند متعال نے ذکر کیا ہے۔ خوب ہمیں بہرحال اسی پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ چند دن جو آپ کے درمیان میں فرصت ملی، موقع ملا، اس میں بہرحال میں نے کوشش کی کہ لطف الہی کے ساتھ کہ وہ فیکٹر بیان کیے جائیں کہ زمانے کا ولی تنہا کیوں رہ جاتا ہے، کیوں لوگ ولی الزمان کو، حجت خدا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال چند دن گفتگو کی، وہ کون سے فیکٹر ہیں کہ ایک قوم، ایک ملت، ایک امت انحطاط، رکود کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج میں اسی کو خلاصہ کر کے جم کر کے آپ سے التماس دعا، پھر زندگی رہی، خدا نے دی تو پھر دوبارہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گے۔ یقیناً بہرحال مجلس میں شاید آخر میں دعا کا وقت نہ ملے، لیکن جتنے بھی عوامل، جتنے بھی فیکٹر انوالو رہے اس مجلس کو، عزاداری کو قائم کرنے میں، ایک ایک شخص جو کہ شاید ہمیں نظر بھی نہ آتا ہو، جس کا نام بھی ہمیں نہ پتہ ہو، اسکاؤٹ، سیکیورٹی اور خود اہلیان محلہ، ظاہر ان چند دنوں میں ان کے اوپر بھی بہت سختی رہی، مشکلات ہوتی ہیں بہرحال، لیکن انہوں نے بھی فراغ دل کا مظاہرہ کیا، ٹرسٹ ہو گئی، انجمن ہو گئی، اور بانیان مجلس جنہوں نے یہ مجالس کرائیں، پولیس، رینجرز، ہر کوئی، بہرحال میڈیا والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص نے اپنے حصے کی جو ہے وہ بہرحال زحمت کی ہے، لیکن اس کا اجر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا اجر خداوند متعال اپنی بارگاہ سے خود عطا فرمائے گا۔ حسین کریم ابن کریم ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ قدم ہو، چاہے وہ فکر ہو، امام اسے کئی گنا زیادہ لوٹا کے واپس کرتے ہیں۔ امام تو وہ ہیں کہ جب شخص امام کے پاس آیا اور مدینہ ہے، ضرورت مند ہے، امام کے گھر گیا، امام نے اسے دروازے کے پیچھے سے دیا، کہا مولا آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اتنے بڑے کریم ہیں، یعنی ان کی دین جو ہے وہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ورنہ امام حسین کی شخصیت اگر آپ کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں، کرسچینٹی نے جو کتابیں لکھی ہیں، دوسرے ممالک کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین کی شخصیت عالمگیر شخصیت ہے، فراگیر۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کے اندر وہ یونیورسل فیکٹر ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک جیسے ہیں، جس میں پہلی چیز مظلوم کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا۔ یہ پوری دنیا میں یونیورسل ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے فطرت یہ کہتی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہو، مظلوم کا ساتھ دو۔ اب یہ فیکٹر پوری دنیا اس میں انوالو ہے اور پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے۔ نیلسن منڈیلا کو جب زندان کے اندر کہا گیا، پریشر ڈالا گیا کہ ختم کرو اپنی اس تحریک کو اور سائن کرو اور دستبردار ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے مجھے اس رات کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی یاد آئی، تو اس نے سیکریفائس نہیں کیا۔ عزیزان محترم، لیکن ہم شاید اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم آپس میں بھی سمجھ نہیں پاتے، ممبر پہ بھی ہمارے آپس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی ایک فرقے کی ہے عزاداری۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ سفر کو دیکھیں کہ پروردگار جب انبیاء کو بھیج رہا ہے تو اس کا ہدف ہے کہ یہ امت کمال پہ پہنچے، یہ امت رشد کرے، اور ایک ایک کر کر پروردگار نے اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن اس کے مقابلے میں دشمن بھی آیا، اس کے مقابلے میں وہ رکاوٹیں بھی آئیں کہ جس نے اس رشد کو روکنا چاہا، اس کمال کو روکنا چاہا۔ اب رشد کیوں ضروری ہے؟ آپ بولیں کیوں کمال ضروری ہے؟ قرآن کئی دفعہ بتاتا ہے، امام حسین کے خطبوں کے اندر ہے کہ میں ارشاد رشد کے لیے آیا ہوں۔ رشد کیوں ضروری ہے؟ کیوں انسان کمال پہ پہنچے؟ آپ ایک بچے کو، چاہے وہ آپ کا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنا کاروبار اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بازار کا نہیں پتہ، اسے حساب کتاب نہیں پتہ، اسے سیاست نہیں آتی، اسے ڈپلومیسی نہیں آتی۔ وہ پورے سرمایہ کو کیا کرے گا؟ ڈبو دے گا۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ میچور ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ میں سرمایہ دیتے ہیں۔
خدا بھی قوموں کو رشد کر کر کوئی عظیم سرمایہ دینا چاہتا ہے. خدا کچھ دینا چاہتا ہے, خدا ایسے نہیں دینا چاہتا ہے کچھ دے, اور وہ تب ملے گا کہ جب قوم اس قابل ہو جائے. عزیزان محترم, جب ایک ایک کر کر انبیاء آتے رہے اور آخری نبی جب آئے تو دین کامل کر دیا. اب حکم احکامات پورے ہو چکے ہیں, دین کامل ہو گیا, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بشریت کی عقل اب اپنے پیک پہ پہنچ گئی ہے. اب اس عقل کو کنٹینیو کرنے کے لیے پروردگار نے ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو, کیونکہ اس کو بچانا بھی تھا, اس کو آخر تک لے کے جانا تھا. لیکن قرآن جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہے, قرآن وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو. اگر آپ آیت کی ذیل میں جائیں تو کچھ لوگ تھے جو اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے, تو خدا نے کہا اونچی آواز میں گفتگو نبی کے آگے نہیں کرو. یہ ظاہر آیت ہے. اصل آیت یہ ہے کہ وہ جتنی تحریکیں, وہ جتنی پلاننگ, وہ جتنی اسٹریٹجی, وہ جتنے بھی کام جو نبی کی آواز کو کم کرنے کے لیے خدا ان کو حکم دے رہا ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ رسول خدا کے جانے کے بعد جو شور شرابہ شروع ہوا, کیا چیز تھی؟ رسول کی آواز کیا ہے؟ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. دین صرف ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اور کچھ نہیں ہے دین. باقی سب دین کی تفسیر ہے, اسی کلمے کی تفسیر ہے. کیا صرف ایک خدا کی عبادت کرو بس. امام حسین علیہ السلام اسی کلمے کی تفسیر کے لیے کربلا آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ, ایک خدا کی عبادت کرو, جو خدا نے کہا اس کو مانو. مگر سامنے بھی تو مسلمان تھے, کلمہ پڑھتے تھے. کلمہ پڑھنا کچھ اور ہے, کلمے کو جاری کرنا کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پر اپنے کردار سے وہ یہی کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ خدا نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب آپ پریکٹیکل اپنی لائف میں بولیں, میں یہ پڑھا ہوا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, لیکن آپ کا عمل, آپ کا کردار اس کی نفی کرتا ہو, تو لوگ کیا بولیں گے آپ سے؟ لوگ آپ سے کیا بولیں گے؟ بچہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, مگر سارے وہ غلط کام کرے جو آپ اس کو منع کرتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تمہاری یہ محبت زبانی ہے, تمہاری یہ محبت قلبی نہیں ہے. اور وہ جو پورا گروہ جو اصوات نبی کو دبانے کے لیے آیا تھا, کیا تھا؟ اب بہرحال بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, آدمی بہت ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتا کھل کھلا کے ہر چیز. ایک تو لائف جاری ہوتی ہے. عزیزان محترم, ایک نام صرف ایسا جو تاریخ میں برداشت نہیں ہوتا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ رسول کا نام تھا. رسول کا نام جب اذان میں آتا تھا تو کئی لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اسلام کے اندر نفوذ کر کے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی, کردار سے کوشش. ابو علی سینا کا مشہور واقعہ ہے. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم تھا, کتنا بڑا حکیم تھا. ابو علی سینا کیا کہتا ہے؟ ابو علی سینا یہی کہتا ہے کہ جب اس کا ایک شاگرد تھا, اور وہ شاگرد اس نے بڑے اس سے لیا تھا, بڑے طریقے سے لیا تھا کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے, یہ کسی دکان پہ یا کسی اس پر آگ کی دکان پہ کام کرنے کے لیے اسے میں اپنے پاس لے لیتا ہوں. ایک دن ہمدان کی شدید سردیوں میں ابو علی سینا نے اسے یہ کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ وضو کے لیے. اب باہر برف پڑی ہوئی ہے, اندر گرمی ہے, شاگرد بھی ابو علی کا ہے. اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا کہ باہر ٹیمپریچر مائنس ہے, اندر زیادہ ہے, میں باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا, آپ تیمم کر لیں. اور اکثر ابو علی سینا کی حکمت پہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے. آج تک ابو علی سینا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل کے اندر کی. کہا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نبی ہیں؟
بولی سینا خاموش رہتے تھے. اس زمانے کے اندر سپیکر نہیں تھے, مائک نہیں تھے, لوگ مناروں پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے. برف میں جب فجر کی اذان کا وقت ہوا, اس وقت منار پہ چڑھ کر جب مؤذن نے اذان دی اور جب رسول کا نام لیا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب نام لیا تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا, وہ میرا شاگرد ہوتے ہوئے اس مؤذن نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, 700 سال گزر گئے, ابھی بھی نبی کے نام کو لے کر گواہی دے رہا ہے, اور تم میرا شاگرد ہوتے ہوئے میرا پانی نہیں لا سکتا. یہ اللہ کے نمائندے ہیں, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی آواز کو دبانے کے لیے پورا یہ نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو, یہی ہوا, نبی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. من کنت مولا فہذا علی مولا, آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. تاریخ آواز کو دبا رہی ہے, پوری کوشش کی گئی کہ نبی کی آواز کو جو ہے وہ کم کیا جائے, خاموش کیا جائے, آہستہ کیا جائے. اور باقی ساری چیزیں, شور آپ کے سامنے آج پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے, دشمن شور ہے. خبر, اخبار یا خبر, خدا قرآن میں کہتا ہے نبأ العظیم, یعنی بڑی خبر, عظیم خبر. یہ عظیم خبر کیا ہے؟ اور دوسری طرف آج یہ جو خبر ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو اخبار دکھا رہی ہے, خبریں دکھا رہی ہے, نیوز دکھا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ میجورٹی, یہ ساری وہ خبریں ہیں کہ جو جھوٹی خبریں, فیک نیوز ہیں, اور اصل کو دبانے کے لیے, اصل کو دبانے کے لیے میڈیا پورا کس کے ہاتھ میں؟ دشمن جانتا ہے کہ رسول کی آواز کو کیسے دبایا جائے, آج کے دور کے اندر کس طرح دبایا جائے. آپ کے سامنے کوئی آپ حق بات کریں, یوٹیوب بلاک ہو جاتا ہے, فیس بک اڑ جاتا ہے, ٹویٹر اڑام ہو جاتا ہے, انسٹاگرام اڑا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب صحیح خبر دیں گے. اسی لیے انہوں نے خبروں کا سارا پلیٹ فارم اپنے پاس رکھا ہوا ہے. عزیزان مولانا سمجھنے کی کوشش کریں, وہ دور اور آج کے دور میں فرق ہے, مگر سٹریٹجی ایک ہی ہے, خبر ایک ہی ہے. کس طریقے سے خبر ہے؟ یہودی اور عیسائی مدینہ کے اطراف میں جانتے تھے کہ یہ جو نبی آیا یہ حق کا نبی ہے, یہ سچ کا نبی ہے. سارے انہوں نے سائن دیکھے ہوئے تھے, نشانیاں دیکھی ہوئی تھی انہوں نے, مگر پھر بھی انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ چھپایا, دوسری خبریں پھیلائی. کیوں؟ کیونکہ اپنی ریاست, اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا. چھپاؤ اس کو, بتاؤ نہیں کہ یہ سچا نبی ہے. اور آپ کے سامنے مدینہ کے پاس اتنے یہودی کیسے آ گئے تھے, خیبر اور اس کے علاوہ جتنے تھے یہ مدینہ میں, کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے علماؤں سے سنا ہوا تھا کہ فلانی سرزمین پر آخری نبی آئے گا. مگر جیسے ہی نبی آئے اس کے بعد نفس آڑے آ گیا, ریاست طلبی. اور سب سے بڑا افسوس یہ تھا انہیں کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ کا ولی بھی اپنے گھر سے چاہیے انہیں, اللہ کی مرضی نہیں, یہ بھی ہمارے گھر کو. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آج تک. اس کو آپ اور اپنے ذہن کو, اسپیکٹرم کو تھوڑا اور اٹھائیں, بڑھائیں. ہم تو صدر اسلام کے واقعات اور حوادث کو یہ تو سنتے ہیں, سن کے ویسے نکل جاتے ہیں, تحلیل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. آج کے دور کے اندر چھوٹا سا گروہ سارے مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور مسلمان نہیں سمجھ رہا کہ اس کو اللہ نے کیا دیا ہے. جو بھی قوانین الہی کو دبائے گا گویا وہ رسول کے مقابلے میں ہے, رسول کے مقابلے میں ہے. رسول خدا نے فرمایا, پیچھے آپ روز دیکھتے ہیں, کہ حسین و منی وانا من الحسین. یعنی اگر کوئی مقصد امام حسین کو بھی دبانے کی کوشش کرے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ رسول کی اصوات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. عزیزان, اللہم
صلی علی محمد اب یہ عزیزان محترم، خوب یہ صدا جو پورے عالم میں گونج رہی ہے، الہی صدا، اسے شاید ہم نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں مشکلات ہیں، ہمارے غفلت کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہٹ جائے تو انسان اس حقیقی آواز کو سن سکتا ہے۔ آج تک کائنات میں ارتعاش موجود ہے، من کنت مولا کا، لیکن کیونکہ غفلت کے پردے آ گئے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، اور کچھ نظر اور جان بوجھ کے بھی کیا گیا ہے کہ آواز نہ آئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب شام کے دربار میں بی بی نے اور امام نے خطبہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے کس سے دبانے کی کوشش کی ہے؟ اپنی اصواتوں کو بلند کر کر۔ ظاہر میں تو اذانیں دے رہے تھے، اور امام نے بھی انہی اذانوں ہی سے ان کو گرا دیا کہ جب رسول کا نام آیا، خواہی کس کا نام لے رہے ہو؟ عزیزانہ خوب، اب اصوات صدائے حق ہے، اسے کوئی نہیں دبا سکتا، یہ امر الہی ہے۔ آج دنیا جو بھی اخبار، دنیا کی لائبریریاں، دنیا کی ساری چیزیں جو ظاہری طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ تمدن ماڈرنائزیشن کی طرف جو جا رہا ہے، اصل ماڈرنائزیشن اس حقانیت کو دبانے کا نام ہے۔ لباس اچھے پہن لینا، اچھا کھانا کھا لینا، اچھی جگہ رہ لینا کوئی حرج نہیں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو ترقی سے، لیکن جس ترقی کی طرف، جس ظاہر کی طرف یہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے یہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی چھین رہے ہیں، آپ سے چھین رہے ہیں جو آپ کی اپنی اصل شناخت ہے۔ آپ کی اصل شناخت انسان ہونا ہے، بشر ہونا ہے، بشریت کے تقاضے ہیں۔ فطری ہے کہ انسان کو عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، فطری ہے کہ عدالت ہو، فطرت میں انسان کی عدالت ہونی چاہیے، فطرت میں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، وہ اس کو چھین کر جانوروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ روبوٹ بنا دیا ہے، جان بوجھ کے آپ کے ذہنوں میں زومبیز کی موویاں آپ کو دکھاتے ہیں نا، آدمی چلے جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ یہ انسان اس ماڈرنائزیشن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے کانوں تک اصلی خبر نہ آئے۔ اتنے کان آلودہ کر دو، اتنے ذہن پر کر دو کہ اس کے ذہن میں اصلی خبر سننے کی صلاحیت نہ رہے، وہ خبر اصلی کہ جو صدا آئے گی، انا بقیت اللہ۔ کتنی کوشش ہے کہ اس اخبار کو، خبر کو محو کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے کئی لوگ جو ہے وہ مقابلے میں کتنی چیزیں، کئی لوگوں نے انکار کی آج کے زمانے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے مقابلے میں آئیں گے، امام کے مقابلے میں۔ خوب کیا چاہ رہے ہیں یہ اس خبر کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، جتنا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سب اس ایک خبر کو دبانے کے لیے۔ آپ ایک انڈیویجول وجود ہے، آپ اپنے وجود کو دیکھیں، میں خود کتنا گرفتار ہوں، میں خود کتنا پھنسا ہوا ہوں۔ یہ صدا، یہ حق، یہ انفارمیشن میرے پاس کیوں نہیں؟ مجھے پاس کیا آ رہا ہے؟ جو خبر وہ دیتے ہیں میرے پاس وہی آ رہا ہے، اور یہ خبر مجھے کیا کر رہی ہے؟ آج آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے جو وہ انہوں نے دی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، ہمیں اپنے محلے میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں پتا ہوتا، ہم دنیا کی کیا خبر لیں گے؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے، شہر، اتنا بیزار کر دو آج کے جوان کو کہ وہ خود لا تعلق ہو جائے حقانیت سے۔ وہ گئے مجھے اس سے کیا، یہ روز کا ڈرامہ ہے، کبھی سیاسی ڈرامہ ہے، کبھی مذہبی ڈرامہ ہے۔ ابھی آج جوان سے مذہب کی بات کرو، مولانا کس کی بات سنیں، کس کی بات نہ سنیں؟ کنفیوژن کریٹ کر دیا جائے، اور یہ انسان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ جہاں انسان حق کی طرف جانے سے کترائے گا۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بار بار اس لیے آتا ہے، یہ جو کنفیوژنز کریٹ ہو گئی ہیں، یہ جو غفلت ہو گئی ہے، اسے ہم دور کر دیں، اور اللہ اور رسول کے
ان بتائے ہوئے احکامات پہ اپنی زندگی گزاریں. آسان ہے فارمولہ. دین مشکل نہیں ہے, مشکل بنا دیا گیا ہے. جوان بھاگتا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. کچھ نہیں کرنا, واجبات کو ادا کریں بس. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وظیفہ چاہیے, فلانا عمل کریں, فلانا. آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں شخص آیا کہ مولانا آغا عارف بننے کا فارمولہ دے دیں, کیا دعائیں پڑھوں, کیا چیزیں پڑھوں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا واجبات, جو واجب ہے اس کو ادا کرو, جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. اس نے کہا بس اتنا سا؟ کہا یہی کر لو, بڑی بات ہے. آج کے دور کے اندر آپ حلال پہ عمل کریں اور حرام کو ترک کر دیں. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ حرام حلال میں مکس ہو گیا ہے. باطل اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا. اگر باطل حق کے ساتھ مکس ہو جائے نا تو کھڑا ہوتا ہے. مگر کوئی امام علی کے مقابلے میں آ سکتا تھا؟ حق کی ملاوٹ کر دی, قرآن نیزوں میں اٹھا لیے. حافظ, نمازی, یہ کیا ہے؟ حق کو مکس کر دیا. لوگ کیا ہو گئے؟ لوگ کنفیوز ہو گئے. لوگ کہاں جاتے ہیں؟ آسان نہیں ہے. آج آپ ہزاروں سال بعد جب تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیسے لوگ تھے یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کو امام سمجھ میں نہیں آئے, ان کو رسول سمجھ میں نہیں آئے. آپ دیکھتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں, خدا کا شکر کریں کہ ہم وہاں نہیں تھے, ورنہ ہم بھی بالکل ایسی جیسے آج ہمیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا. آج آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے؟ آج دنیا میں حق کہاں ہے؟ آپ بولیں گے بھائی روایت ہے, حق المال علی علی مال حق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خوب یہ تو ہے, اور یہ تمام اہل سنت اور ہم سب کے منابوں میں ذکر ہے. آج حق, یا آج یوں کہیں کہ آج حضرت علی کے ساتھ کون ہے؟ دنیا دو بلاک میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے, یا الہی ہے یا غیر الہی ہے. یا تو آپ پھر سب کو بول دیں, بولے نہیں مولانا صاحب ہمیں اس سے کیا پتا الہی کون ہے غیر الہی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ حق سمجھ میں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کہیں بھی جائے, مجھے اپنی جاب سے مطلب, مجھے اپنے کاروبار سے مطلب, مجھے اپنی پڑھائی سے مطلب, مجھے تو امیگریشن کرانی ہے, مجھے تو یہ کرنا ہے, مجھے کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھے جان محترم, جو اپنے جوان بیٹے کو بھی لے کے آیا, بچے کو بھی لے کے آیا. کیوں؟ تاکہ حق واضح ہو سکے قیامت تک, چھپ نہ پائے. حسینیت ایک ایسا شعار ہے جو ہر جگہ جا کر باطل کو الگ کر دیتا ہے, رک نہیں پاتا. قرآن دیکھیں سورۃ طٰہٰ, پروردگار یہ ساری چیزیں جو مکس ہیں بتا رہا ہے. میں شب عاشور ہے, میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, جلوس ہے, ماتم ہے, عزاداری ہے. مجھے خلاصہ سا پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم بیدار ہوں, ہم قوموں میں, ہم زبانوں میں, ہم فرقوں میں, ہم اداروں میں, ہم شخصیتوں میں نہ بٹیں, اتحاد کریں. ڈفرینس ہر کسی میں ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. نظریاتی اختلاف ہے, روشی اختلاف ہے, طریقے کا اختلاف ہے, ہونا. ڈفرینس تو انسان کو بوسٹ دیتے ہیں. اگر ساری کمپنیاں ایک ہی چیز بنائیں تو آپ کھائیں گے کیا؟ ضروری ہے کہ الگ 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 چیزیں ہوں, لیکن یہ چیزیں اختلاف کا باعث نہیں بنتی ہیں. لیکن ہم ٹوٹ رہے ہیں جان محترم. پیغام ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. اسی ایک پیغام کے لیے امام حسین پرچم لے کر آئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے, اچھی خاصی آیات ہے, میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت موسیٰ طور پہ گئے 30 دن کے لیے, 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے, اضافہ ہو گیا. پہلی ذکت کو گئے 30 ذکت تک, خدا نے 10 دن کیا کیے؟ آج پہلی ذلت سے 10 ذلت جو ہم کرتے ہیں, اور 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں جو مغرب عشاء کے درمیان میں, جو حج کے برابر کا ثواب ہے جو 10 دن پڑھتا ہے, اس کے اندر بھی ہمیں کہتے ہیں. حضرت موسیٰ 10 دن زیادہ رک گئے طور پہ. پیچھے جب واپس آئے تو کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا قوم گوسالے کی پرستش کر رہی ہے. گوسالہ کیسے بنایا؟ جتنا ان کے پاس سونا چاندی تھا, یہ جو
بنی اسرائیل بھاگے تھے فرعون سے اپنی جان بچا کے, سونا چاندی تھا, اس سب کو پگھلوا کر سامری کو دیا. سامری نے اس سے ایک گوشالہ بنا لیا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی. اس نے کیا کہا کہ یہ وہی رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے, موسیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, یہ رب ہے. پوری قوم, عزیزان محترم توجہ, وہ قوم جو فرعون سے نجات دیکھ چکی تھی, وہ قوم جو دریا نیل کے معجزے دیکھ چکی تھی, وہ قوم گوسالے کی عبادت کرنے لگ گئی. قرآن عبرت ہے. ہمیں ہدایت نہیں ملے گی, ہم پڑھ کے مردے کو کیا ہدایت ثواب بخشیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ پیچھے حضرت ہارون کو اپنے وصی کو چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے جا کر اقدام بھی کیا, لیکن قوم نے سنا ہی نہیں. کہا نہیں, موسیٰ آئیں گے تو دیکھ. جب حضرت موسیٰ آئے, قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے, اپنے بھائی ہارون کے پکڑا بھی صحیح, ان کا مجھے تو چھوڑ دے, میرا کیا قصور ہے. سامری سے پوچھا بھی تم نے کیا کیا یہ؟ سامری کیا کہتا ہے؟ بس یہ ایک نقطے پہ آپ کو لا کے پہنچانا. سامری کہتا ہے کہ جب یہ جو دریا کا راستہ بنا تھا تو میں نے دیکھا کہ مرکب پر دریا خشک کیسے ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل جا رہے ہیں, حضرت جبرائیل کے مرکب کے قدموں کی وجہ سے یہ جگہ خشک ہو رہی تھی. وہ جو مٹی تھی وہ میں نے اٹھا کے چھپا کے رکھ لی تھی. اس مٹی کے اندر تاثیر تھی, ظاہر ہے کچھ تو چیز تھی وہ. یعنی کیا؟ یعنی حق کو تھوڑا سا چھپا لیا. پھر کیا کیا؟ باطل میں کہا مجھے شیطان نے وسوسہ کیا اور میں نے سونوں سے گوشالہ بنایا اور مٹی اس میں ڈال دی. باطل خود کچھ نہیں ہے, حق ملاوٹ کی جاتی ہے. میں بہت زیادہ سٹریس نہیں دوں گا اس جملے پہ, نہ بہت زیادہ زوم کر کے میں آپ کے لیے چیزیں کھولوں گا. اب آپ کے اندر اتنی رشد عقل کے اندر ہونی چاہیے کہ چیزوں کو اب آپ خود سمجھیں کہ کس طرح باطل حق کا سہارا لے کر اندر گھس کے تباہ کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. اللہ صلی علی محمد یا یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی میں آپ کا دشمن ہوں, میں اسلام کا دشمن ہوں, میں مسلمانوں کا دشمن ہوں, میں انسانیت کا دشمن ہوں. یہ نہیں کہتا وہ آپ کو. وہ اسلام کے لبادے میں آئے گا, وہ لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا کے آئے گا. مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہا ہے. یہ بیسٹ ٹول. اگر آپ کو بتاؤ کہ سامنے اسلام دشمن طاقت ہے, قوت ہے, تو آپ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے نا اسے. لیکن آپ کی شکلیں بھی مسلمانوں جیسی بنا کے آ جائے تو اچھی خاصی تعداد تو کنفیوز ہو جائے گی کہ کیا کریں. نعرہ بھی وہی ہو, باتیں بھی وہی ہوں, کام سارے الٹے ہوں. یہ دشمن کا آج کا حربہ نہیں ہے, یہ اس وقت کا حربہ ہے بنی اسرائیل سے. یہ آپ کے سامنے جو ایسی فوجیں بنا دی انہوں نے جس کے حلیے مسلمانوں جیسے ہیں, لیکن کام سب کسی اور کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کو, خود مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی صفوں میں گھس کر آپ کے اساس کو, مسلمات کو نقصان. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, چاہے وہ گوبھی ہو, ان کے کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤ. اور ہم اسلام کے نام پر اپنے ہی ملک کو جلا دیتے ہیں, بعض اوقات اپنی دکانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان ہے. اسلام تو جنگ کے اندر کہہ رہا ہے کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ. اسلام, کیونکہ رسول کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش جب کی جائے تو یہی ہوتا ہے. ذہن محترم, آج دنیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, آج دنیا ٹی وی چینل, سیٹلائٹ کے ذریعے سے, آج دنیا سٹوریز کے ذریعے سے, آج دنیا اینیمیشن, ایپلیکیشن, گیمز کے ذریعے سے جوانوں کے کانوں کو خراب کر رہی ہے.
آنکھوں کو آلودہ کر رہی ہے، وہی جوان کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ ساری محنت اس لیے ہے کہ یہ ایک جوان برباد ہو جائے، بس اتنی انویسٹمنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ سب جمع ہوں اور اس ایک کے امت بنے، یہ امت نہ بن پائے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا. کیسے اپنے آپ کو خاص صاف کرے، یہ مجلس حسینی یہ پاک کرتی ہے، یہ طاہر بناتی ہے. جو یہاں پر آ کر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، خود چاہے شہید مطہری فرماتے تھے کہ چاہے چھوٹا سا قطرہ بھی آپ کی آنکھ کا آنسو آتا ہے نا، یہ خدا اس قطرے کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ سے بچا دے گا. مجلس ہے اس لیے، سب کے لیے ہے. یہ آؤ، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس مظلومیت کو پہچانو، اس حقانیت کو پہچانو. یہ وارث انبیاء ہے جو کربلا آیا ہے، یہ وارث اوصیاء ہے، اولیاء ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اس کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ رسول کے دین کو خاموش کرنا چاہتا ہے، بجھانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے. کوئی وحی نہیں تھی، کوئی حلال کوئی حرام نہیں ہے، اور امت خاموش ہے. جب امت خاموش ہو جائے، اس امت کو جگانے کے لیے شہید کے خون کے قطرے قوموں کو بیدار کرتے ہیں. شہید الشہداء نے جو قربانی دی ہے، آج اگر کوئی کہیں پہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، سب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے. آج مسلمان حج کر رہا ہے، آج مسلمان عمرے کر رہا ہے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے. ورنہ وہ دین کی شکل جو 50-61 ہجری میں تھی، اگر وہ چند عرصے بھی کنٹینیو چلتی تو آج اسلام کدھر ہونا تھا. اس لیے بہرحال اپنے آپ کو پہچانے، ملکی سطح پر حد اقل اپنے آپ اتحاد پیدا کرے، مسلمان آپس میں، شیعہ آپس میں، اور اصل ہدف کی طرف بڑھے. خدا نے انسان سے بندگی مانگی ہے، بس آج آپ بندگی کریں، خدا خود آپ کا انتخاب کرے گا. جوان پوچھتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے کیا کروں، میں کیسے کروں؟ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں کہ جو ایک جوان کے اندر ہونی چاہیے. خود امام آپ کا انتخاب کریں گے، خود امام زمانہ آپ کو اٹھائیں گے. جب انسان خود توبہ کرے، استغفار کرے، امام اس کو خود اپنے لے جاتے ہیں جانے میں. وہ واقعہ استاد فاطمیہ کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے عارف دین، عالم دین تھے. کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ بہر ان کا نام آیا تو میں ان کا ایک جملہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، یعنی غرق نہیں ہوئے، برباد نہیں ہوئے، دنیا میں ڈوبے نہیں ہیں. ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر حضرت فاطمہ کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد یا اپنے اندر دیکھو، کوئی بھی ہو، زمین کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو. بہرحال مجھے توفیق ہوئی، فاطمیہ ہم سنتے تھے ایک شہر ہے پرتگال کے اندر، مجھے بھی توفیق ہوئی، میں بھی وہاں خاص طور پہ گیا، جا کے دیکھا. اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ 2 بچیاں تھیں ایک زمانے میں، اور ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی انہوں نے کہ کوئی چیز تھی جو اوپر سے نور آیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم تھی، لیکن جو خاتون آئی تھیں انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا تھا، اور آج تک وہ پورا منطقہ فاطمیہ کے نام سے مشہور ہے. چرچ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کرسچن لوگ تھے، وہاں پہ کرسچن ہے، سب کچھ ویسی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ بڑے ارادت سے جاتے ہیں، پورا حصہ ہے.
اپنے آپ کو بڑے ادب سے، جیسے ہم لوگ اربعین میں پیدل جاتے ہیں، ان کے خاص ایام میں لوگ دور دور سے وہاں بھی پیدل آتے ہیں. نام فاطمہ. وہاں پر ایک چھوٹا سا امام بارگاہ ہے، اس کا نام لیڈی فاطمہ ایسوسیشن ہے. خود دیکھا کہ جو لوکل لوگ ہیں، کرسچن ہیں، جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں اس نام کی وجہ سے وہاں جھک کر ادب کرتے ہیں. اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر تمہارے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو. استاد فاطمی نیا جوان کا واقعہ، بہرحال آج شہادت بھی جوان کی ہے. جوان کا واقعہ، جوان تھا، والد عالم دین تھے، انتقال ہو گیا. گاؤں تھا، سوچا والد کا لباس پہن لیتا ہوں، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں. کافی عرصہ گزر گیا، علم نہیں تھا اتنا، اپنی طرف سے تھوڑا بہت جانتا تھا، باقی اپنی طرف سے. ایک دن دیکھا آئینے میں کہ داڑھی میں، محاسن میں سفید بال آ گئے. وجدان ضمیر نے جھنجھوڑا کہ یہ تم اتنی عرصے سے کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو لوگوں کو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. شرمندگی ہوئی، توبہ کی خدا کی بارگاہ. ممبر میں آیا، کہا لوگوں سے کہ اتنے عرصے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، میں اپنی طرف سے، مجھے معاف کر دیں. لوگ تھے، انہوں نے معاف کیا کرنا، انہوں نے مارا بیچارے کو، مار تھوڑا، کپڑے وپڑے پاڑ کے گاؤں سے باہر نکال. بیچارہ اسی حالت میں شہر پہنچا. وہاں پہ ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی. کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا ایسا. تو کہا علم حاصل کیوں نہیں کر لیتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ کہا فلانے مدرسے میں جاؤ، وہاں فلانا استاد ہے، اس سے کہو کہ تمہیں پڑھائے. یہ وہاں گئے. استاد بڑے استاد تھے، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے وقت. واپس مایوسی کی حالت میں پھر وہی بزرگ ملے، نورانی چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا ٹائم نہیں. کہا ان سے کہو کہ فلانے نماز سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، اور فلانا حجرہ اس کی چابی کہ وہ خالی ہوتا ہے. اس کے بعد گیا، اس کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، حجرہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے. پڑھانا شروع کیا. ایک دن درس پہ گئے، کہا کتاب نہیں مل رہی ہے، کھو گئی ہے کہیں، آج درس نہیں ہوگا. جانے لگے. پھر وہ عالم، وہ بزرگ شخصیت مل گئی تو ان سے پوچھا، کہا کہ وہ کتاب. کہا ان سے کہو کہ کل جو مہمان آئے تھے انہوں نے کتاب اٹھا کے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ رکھ دی ہے. جب انہوں نے جا کر استاد کو یہ بتایا، استاد بھی استاد تھے. کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، حجروں سے بھی واقف ہے، کتابوں سے بھی واقف ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام. اب امام جسے چاہے، امام کا تصرف ہے. امام اگر نہ چاہیں ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا. آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہو، آپ کو خود نہیں پتا ہوگا، لیکن جب تک امام نہ چاہیں امام کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اکثر جو ملاقاتیں، کتابیں، معتبر کتابیں، تو میں ظاہر ہے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتبر کتابیں، استاد فاطمی نے کہا، اس آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس کو بیان کیا، بہت معتبر کتابوں سے پڑھا کریں. ایسے نہیں پڑھیں گے ایسی کتابیں ایسی ہوں. اکثر ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ امام تھے. ہر کسی کو نہیں اس قابل ہوتا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد تھے، ہم بہت بڑے شاگرد تھے. انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ مانگا تھا کہ میں امام کی زیارت کروں، اور وظیفے کو مسجد سہلہ میں کیا، لیکن جیسے ہی امام کا نور آیا وہاں سے امام کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے. انہوں نے کہا مولا میں ظرفیت نہیں رکھتا کہ آپ کو دیکھ پاؤں. آسان نہیں ہے یہ. خلاصہ انہوں نے کیا کیا کہ شاگرد کو کہا کہ جب اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام دینا، اور ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے. ایسے ہی ہوا. انہوں نے اسے کہا، انہوں نے کہا کہ جب ہوگی ضرورت تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم آپ سے راضی ہیں. عزیزان مولا، ساری محنت اس لیے کہ امام راضی ہو. اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ میری ملاقات کبھی اس شخص سے نہیں ہوئی. اپنے آپ کو اس قابل کریں. ایک جوان تھا، اس نے توبہ کی، امام نے اس کی مدد کی. آگے امام ابھی بھی موجود ہے.
نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی کرسچن، امام ہے کائنات کا۔ اب کوئی امام کو پہچانے نہ پہچانے وہ اس کا مسئلہ ہے، امام امام ہے، امام کے وجود کی وجہ سے کائنات میں یہ ساری رونق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سب کے مذاہب فرقوں کے اندر چیزیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، لیکن شخص ایک ہی ہے، موعود ایک ہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا، ایک ہی شخص ہے۔ اصل کربلا کا وارث بھی وہی ہے۔ زرد نائیہ میں جس طرح امام نے سلام کیا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام کربلا میں موجود ہے۔ عزاداران محترم، بہت دن آپ آئے، عزاداری کی، گریہ کیا، بی بی آپ سے راضی ہوں۔ حق یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جوان ایسا ہے کہ جب بھی اہل حرم کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا نا تو امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ علی اکبر عزیز دل تھا سب کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جا رہے تھے نا تو امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، کہا پروردگار میں گواہ رہنا، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی خلقت میں شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ راستے میں پہنچ رہے ہیں، ابھی کربلا نہیں پہنچے، امام کی آنکھ لگی ہے۔ امام نے بیدار ہوتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر پیچھے پیچھے ہیں۔ جوان، ہمیں حضرت علی اکبر سے درس لینا چاہیے زندگی میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم حضرت علی اکبر کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا یہ کلمہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہے۔ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پہ ہیں۔ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ ہے علی اکبر۔ عزاداران محترم، روز عاشور جس نے بھی اجازت مانگی امام نے دیر کی ہے اسے اجازت دیتے ہوئے، سوائے حضرت علی اکبر کے کہ کہیں ہو سکتا ہے زمانے حال ہے کہ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ اپنی اولاد تھی تو دیر سے جانے دیا، نہیں، لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، کہا جاؤ علی اکبر جاؤ۔ نشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر خیموں سے ودا ہو کر خیموں سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، خیموں کا پردہ ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ کہا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹ کے کھڑے ہوئے۔ علی اکبر، ہاں زیادہ ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہو جائے پھٹ جاتا ہے، خود رونا شروع کر۔ ہم اس طرح گریہ بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال یہ لطف ہے امام کا، یہ جو ہم جب گریہ کرتے ہیں، یہ اخلاص، یہ خلوص، کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں روتے وقت، یہ سب امام حسین کا کرم ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا میں بکھرتی رہی۔ عزاداران محترم، مقاتل بیان کرتے ہیں، حضرت علی اکبر گئے، بچی سے بیان ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا کی سانسیں روکنا شروع ہو گئیں۔ جب تک دیکھ سکتے تھے امام حسین دیکھتے رہے۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ اسے کوئی نہیں، جس کے آپ خدا آپ کے بیٹوں کی حفاظت کرے،
خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے. اگر آپ کا جوان بیٹا خدا نہ کرے بہت حادثہ ہو جائے، شدید ہو جائے، اور آئی سی یو کے اندر ایسی پوزیشن میں ہو کہ ڈاکٹر بولیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس آپ دعا کریں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب تک یہ باہر نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے علی اکبر، امام حسین دشت کربلا پہ بیٹھ گئے، سر کو زانوں میں رکھا کہ نہ جانے اب کیا خبر آئے گی. میرا جوان بیٹا ہے، میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا نہیں کر پایا، نہیں کر سکتا آدمی، وہ بھی علی اکبر. مقام عرف علی اکبر کا کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. جس نے شہادت سے پہلے آخری لمحوں میں رسول کو جام کوثر لاتے دیکھا ہو، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. جنگ لڑی علی اکبر نے. کہتے ہیں علی اکبر واپس آئے. امام بابا لوگ بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کیوں واپس آئے درمیان. حضرت علی اکبر نے کہا بابا زرہ جو پہنی ہوئی ہے ظاہر ہے اس کی شدت نے اور پیاس بابا مارے دیتی ہے. کبھی آپ کو وہ دن نہ دکھائے خدا کہ آپ کی اولاد آپ سے کچھ مانگے اور آپ کے پاس نہ ہو. حسین کے پاس بیٹا کیا مانگ رہا ہے؟ بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے، لیکن بعض باپ کو بیٹے سے محبت ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پا رہے تھے. امام نے کہا علی اکبر دیر مت کرو، جاؤ. پانی نہیں تھا. کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں رکھو. جیسے ہی رکھا علی اکبر نے چیخ ماری. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ. ارے کون جانے یہ سیدہ کی لال کب سے پیاسا تھا، پانی کہنے کو تو چند دن سے نہیں تھا، حسین کتنے دن سے پیاسا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. علی اکبر جاؤ جاؤ. رونے کی راتیں عزاداران محترم. روز عاشور سخت ہے، آسان نہیں ہے. آج کی رات ساری مائیں اپنے بچوں کو خیموں میں لے کے بیٹھی ہیں. کل یہ ساری ماؤں کی گودیں اجڑنے والی ہیں. یہ بہن جسے بھائی سے بہت محبت ہے ایک اضطراب اور تڑپ کے اندر ہے کہ کل رات یہ بھائی نہیں ہوگا، یہ خیمے نہیں ہونے والے، کل اجڑ جائے گا زہرا کا گلشن. عزاداران حضرت علی اکبر گئے، جنگ لڑی، پیاس کی شدت. دشمن نے دھوکے سے ایک نیزہ آیا اور حضرت علی اکبر کے پشت سے داخل ہوا. حضرت علی اکبر کو جب نیزہ لگا تو حضرت علی اکبر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے. اپنے ہاتھوں کو کہتے ہیں سواری پہ ڈال دیا، یا سواری کی آنکھ پہ تیر لگا یا کیا وجہ تھی، وہ راستہ بھول گئی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. مقتل کہتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان سے یہ سواری گزرتی رہی، حسین کی کمائی اجڑتی رہی. مقتل کے جملے ہیں کہ تلواروں سے اربا ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر دیا. علی اکبر نے بابا کو پکارا نہیں. علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا سلام ہو. اب نہیں پتا امام حسین کتنے تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پر آئے. بس مقتل یہ کہتا ہے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. نہ جانے حضرت
کا تیر نکالا گیا. ہاں بس امام حسین نے بس یہی جملہ کہا، ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر. امام حسین سے علی اکبر کا بدن اٹھایا نہیں گیا. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ. عزیزان محترم، پھر نہیں پتا کس طرح یہ چند لمحے، کل روز عاشور ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم زندہ رہے یا نہ رہے. بس میں چند جملے امام کا وداع پڑھ لوں. التماس دعا ہے. ارے یہ سارے داغوں کو سینے پر لیے امام کے ماتھے پر خون بہتا ہے، اپنی بہن سے وداع کرنے آئے. نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، مقتل خاموش ہے. بس اتنا بتاتا ہے کہ جب خیموں سے باہر نکلے، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی تو آواز آئی، محلن محلن ابن زہرا. ارے آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ. امام نے مڑ کر دیکھا، بی بی زینب ہے. کہا ابھی تو مل کر آئے تھے، کیا ہوا؟ کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. ارے ماں کا نام سننا تھا. حسین سواری سے نیچے اترے، تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، بہن نے گلے میں بوسہ دینا شروع ہوئے. نہیں پتا یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا حکمت ہے. جب سب ہو گیا، امام حسین گر گئے. امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں کہ امام جب زمین پر آئے، کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے نیزوں کے نشان تھے، 100 تلواروں کے نشان تھے، پتھروں کے نشان تھے، لکڑیوں کے نشان تھے. حالت یہ ہے